پھر سیموئل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر اڈیلی اور اسے چوما اور کہا، کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو؟ جب تو آج میرے پاس سے چلا جائے گا تو زلزلہ میں جو بنیامین کی سرحد میں ہے، راخل کی گور کے پاس دو شخص تجھے ملیں گے، اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدھے جن کو تو ڈھونڈنے گیا تھا مل گئے، اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لیے فکر مند ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تو تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں تین شخص جو بیتل کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے، ایک تو بکری کے تین بچے، دوسرا روٹی کے تین گردے، اور تیسرا مے کا ایک مشکیزہ لیے جاتا ہوگا، اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کے دو گردے تجھے دیں گے، تو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا، اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کا پہنچے گا جہاں فلسطینیوں کی چوکی ہے، اور جب تو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی، اور ان کے آگے ستار اور دف اور بانسلی اور بربت ہوں گے، اور وہ نبوت کرتے ہوں گے۔ تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ سو جب یہ نشان تیرے آگے آئیں تو پھر جیسا موقع ہو ویسا ہی کام کرنا، کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور تو مجھ سے بیشتر جلجال کو جانا، اور دیکھ میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ سوختنی قربانیاں کروں اور سلامتی کے ذبیحوں کو ذبح کروں۔ تو 7 دن تک وہیں رہنا جب تک میں تیرے پاس آ کر تجھے بتانا دوں کہ تجھ کو کیا کرنا ہوگا۔ اور ایسا ہوا کہ جوں ہی اس نے سیموئیل سے رخصت ہو کر پیٹھ پھیری، خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا، اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آئے۔ اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی، اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگا۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس کے اگلے جان پہچانوں نے یہ دیکھا کہ وہ نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، قیس کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہے؟ اور وہاں کے ایک آدمی نے جواب دیا کہ بھلا ان کا باپ کون ہے؟ تب ہی سے یہ مثل چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟ اور جب نبوت کر چکا تو اونچے مقام میں آیا۔ وہاں ساؤل کے چچا نے اس سے اور اس کے نوکر سے کہا، تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا، گدھے ڈھونڈنے، اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ملتے تو ہم سیموئیل کے پاس آئے۔ پھر ساؤل کے چچا نے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا تو صحیح کہ سیموئیل نے تم سے کیا کہا؟ ساؤل نے اپنے چچا سے کہا، اس نے ہم کو صاف صاف بتا دیا کہ گدھے مل گئے، پر سلطنت کا مضمون جس کا ذکر سیموئیل نے کیا تھا نہ بتایا۔ اور سیموئیل نے لوگوں کو مصفا میں خداوند کے حضور بلوایا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور میں نے تم کو مصریوں کے ہاتھ سے اور سب سلطنتوں کے ہاتھ سے جو تم پر ظلم کرتی تھیں رہائی دی، پر تم نے آج اپنے خدا کو جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے حقیر جانا۔ اور اس نے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار ہزار کر کے سب کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو۔ بس سیموئیل اسرائیل کے سب قبیلوں کو نزدیک لایا اور قرہ بنیامین کے قبیلہ کے نام پر نکلا۔ تب وہ بنیامین کے قبیلہ کو خاندان خاندان کر کے نزدیک لایا تو متریوں کے خاندان کا نام نکلا، اور پھر قیس کے بیٹے ساؤل کا نام نکلا، لیکن جب انہوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ نہ ملا۔ سو انہوں نے خداوند سے پھر پوچھا، کیا یہاں کسی اور آدمی کو بھی آنا ہے؟ خداوند نے جواب دیا، دیکھو وہ اسباب کے بیچ میں چھپ گیا ہے۔ تب وہ دوڑے اور اس کو وہاں سے لائے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا، تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں؟ تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ پھر سیموئیل نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا اور اسے کتاب میں لکھ کر خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اس کے بعد سیموئیل نے سب لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں، اور ساؤل بھی جبا کو اپنے گھر گیا، اور لوگوں کا ایک جتھا بھی جن کے دل کو خدا نے ابھارا تھا اس کے ساتھ ہو لیا۔ پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا؟ سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے، پر وہ انسنی کر گیا۔ آمین۔